بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کل آصف علی زرداری صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں قومی اسمبلی میں ایک بڑی زومانی قسم کی تقریر کی اور اس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور ان کو سیاست میں جو پریشانیاں یا جو تکلیف ملی اس کا بھی انہوں نے کچھ کھلے الفاظ میں اور کچھ دبے الفاظ میں تذکرہ کیا۔ دبے الفاظ میں نواز شریف کے دور کا حوالہ دیا اور کھلے الفاظ میں عمران خان صاحب کے گزشتہ دور کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے گھر کی عورتیں، یعنی ان کا اشارہ اپنی بہن فریال تارپور صاحبہ کی طرف تھا، کہ ان کو بھی گھر سے اٹھایا گیا اور ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا، جبکہ یہ ان کے گھرانوں کی روایات نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس روایت سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو علیحدہ کیا۔ ہم یہاں یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ زرداری صاحب جب آپ کے گھر کی عورتیں عزیر بلوچ جیسے بندے کے ساتھ میٹنگز کرتی ہوں گی اور وہ وزارتیں لیں گی اور وہ سندھ حکومت کے معاملات میں مکمل طور پہ انوالو ہوں گی، تو پھر تو یہ صورتحال یقیناً آپ کو برداشت بھی کرنی پڑے گی اور فیس بھی کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ جب یہ تقریر ہو رہی تھی اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور خصوصاً اپنی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ان کی قربانیوں کا ایک چھوٹا سا صلہ جو ہے نا، وہ اس کا خیال آ گیا۔ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ان کی قربانیوں کا بھی ایک چھوٹا سا صلہ اور نواز شریف صاحب کی بھی قربانیوں کا ایک چھوٹا سا صلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ محترم آصف علی زرداری صاحب اگر روزانہ کی بنیاد پہ آصف علی زرداری صاحب اگر روزانہ کی بنیاد پہ 1,10,34,000 روپے، کتنے؟ 1,10,34,000 روپے روزانہ کی بنیاد پہ خرچہ کریں تو ان کے ایک اکاؤنٹ میں، ایک سیگمنٹ میں جو ویکیپیڈیا اور گوگل پہ ڈسکلوز ہوا ہے، وہ پیسہ 100 سال میں بھی شاید ختم نہ ہو۔ کتنا؟ 1,10,34,000 روپے اگر روزانہ کے حساب سے خرچہ کیا جائے تو آنے والے 100 سال کے لیے یہ پیسہ کافی ہے، صرف ویکیپیڈیا اور گوگل میں جو آیا۔ اس کے علاوہ جو ان کی بے نامی جائیدادیں ہیں، جو ان کے کراچی میں جائیدادیں ہیں اور ان کے پاس سونے کے ذخائر کتنے ہوں گے، مختلف ممالک میں ان کا کیا کیا ہوگا، وہ اس سے ہٹ کے ہے کتنا خرچہ آپ کر سکتے ہو۔ اور یہی حال یہی صلہ ان کی قربانیوں کا نواز شریف کو بھی یہی ملا ہے۔ نواز شریف اگر روزانہ کی بنیاد پہ 98 لاکھ روپے، کتنا؟ 98 لاکھ روپے اگر وہ روز خرچہ کریں تو اگلے 100 سال میں ان کا صرف ویکیپیڈیا اور گوگل پہ جو پیسہ ظاہر ہوا ہے، جو اکاؤنٹ ظاہر ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک صاحب کا 1,10,00,000 اور دوسرے صاحب کا 98 لاکھ روپے ایک سیگمنٹ میں جو پیسہ نکلا ہے، وہ اگلے 100 سال کے لیے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صاحبان اس وقت 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی انہوں نے 170 سال مزید جینا ہے۔ کتنا؟ 170 سال، یعنی 70 ہو چکے ہیں اور 100 سال مزید جئیں گے تو ان کی عمر 170 سال ہوگی، اور اس ٹائم تک یہ روزانہ 1,10,00,000 اور 98 لاکھ روپے خرچہ کریں گے، تب ان کے ایک سیگمنٹ کا پیسہ شاید ختم ہونے کے قریب آ جائے۔ اب یہ پیسہ انہوں نے کمایا کیسے؟ سب سے مزہ کا خیز صورتحال یہ کہ یہ پیسہ زرداری صاحب نے زرعی زمینوں سے کمایا ہے، یعنی انہوں نے گندم اگا کے، انہوں نے آلو اگا کے، انہوں نے پالک اگا کے اور انہوں نے شلغم اگا کے، بلکہ شلغم کا ٹپر اگا کے انہوں نے یہ پیسہ کمایا ہے۔ اور نواز شریف نے جس طریقے سے کمایا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پیسہ کمانا یا امیر ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، بے شمار دنیا میں لوگ امیر پھرتے ہیں، ان سے زیادہ ہیں، لیکن انہوں نے کاروبار کیا ہے، انہوں نے ظلم نہیں کیا۔
ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کو، جنہوں نے آج پیدا ہونا ہے، جنہوں نے کل ابھی پیدا ہونا ہے، ان کو بھی قرضدار بنا دیا ہے، ان کو بھی مقروض بنا دیا ہے، اور ان کے اپنے جو ان کے آنے والی جو اولاد ہے اس کے لیے اربوں ڈالر علیحدہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کتنی ہوس رکھو گے، اور آپ اس کے باوجود اس ملک کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہو، اور آپ ابھی بھی تقاضا کر رہے ہو، اور ابھی بھی آپ امید کر رہے ہو کہ جی ہمیں مزید ٹائم دیا جائے۔ تو کیا آپ نے اگلے 200 سال جینا ہے؟ آپ جتنے سال زیادہ جینا چاہو گے اتنے ہی گہری آپ کی قبریں ہوتی جائیں گی۔ جو لوگ دنیا میں 170 سال جیے وہ بھی چلے گئے، جو لوگ اس دنیا میں 100 سال جیے وہ بھی چلے گئے، جو 500 سال جیے وہ بھی چلے گئے۔ آپ کی یہ حس ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ اس حس کو کیوں نہیں پہنچ پا رہے کہ آپ عوام سے اور کتنا نچوڑنا چاہتے ہو؟ آپ اپنے بلاول زرداری کے لیے کتنا بنانا چاہتے ہو؟ آپ بختیور بھٹو کے لیے کتنا بنانا چاہتے ہو؟ آپ آصفہ بھٹو کے لیے اور کتنی جائیداد جمع کرنا چاہتے ہو؟ آپ مریم نواز کے لیے اور کتنا اثاثہ جمع کرنا چاہتے ہو؟ آپ حمزہ شہباز کے لیے کتنا آپ اس کے لیے پراپرٹی اور جائیداد بنانا چاہتے ہو؟ اور یہی حال شہباز شریف کا ہے۔ یہ صرف 3 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک میں مہنگی بجلی، مہنگی گیس، اور معذرت کے ساتھ خوار ہوتے ہوئے آٹے کا اصول، مہنگا پیٹرول، مہنگی چینی، مہنگی دالیں، مہنگے کپڑے، یہ صرف اور صرف ان ظالموں کی وجہ سے ہے، ان کی حرص کی وجہ سے اور ان کے لالچ کی وجہ سے ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ میں ان کا موازنہ قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ واضح ہے کہ قارون کو جب موت آئی تھی تو وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا تھا، لیکن آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے خزانے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ آپ نے اپنے خزانوں کے بغیر دفن ہونا ہے، آپ نے کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جانا۔ آپ ان کا موازنہ ان کے ساتھ زر و جواہر اور سونا اور ڈالروں میں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ پیسہ اپنے ساتھ زمین کے اندر قطعاً نہیں لے جا سکو گے۔ یہ آپ کی ان نسلوں کے لیے رہ جائے گا جو شاید آپ کا نام بھی لینا پھر گوارا نہ کرے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا، اور ان کی حرص اور ان کی ہوس ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اور عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی خوار ہو رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن مصیبت اور پریشانی کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اس ہسٹری کو اور اس ایٹیچیوڈ کو شیئر ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، ہم اپنے جوانوں کو نہیں بتاتے، یا پھر شاید ہمارے جوان یہ گفتگو سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ 1947 سے لے کے 2023 تک اس ملک کے ساتھ کس قدر وحشیانہ کردار ان لوگوں نے ادا کیا ہے، انہوں نے یا ان کے بڑوں نے ادا کیا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اپنی جوان نسل کا مائنڈ بھی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ شاید یہ باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے ذہنوں کو معوف کر دیا ہے۔ لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور یہ خبریں اور یہ انفارمیشن اور یہ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ شاید کبھی تو آپ کو احساس ہو کہ بس کر دیں، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور الطاف صاحب، آپ سے بھی اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سے التجا اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ بس کر دیں، اس عوام کا پیچھا چھوڑ دیں، ان کے ہڈیوں کو سکریپ نہ کریں، کیونکہ اب تو آپ اس کے ہڈیوں کی سکریپنگ پہ لگ گئے ہیں۔ ہڈیوں کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ بنا رہے ہیں، تو کم از کم اب ان کی ہڈیوں کو چھوڑ دیں، تاکہ کچھ تو حیا اور کچھ تو شرم اور کچھ تو عزت عوام کی برقرار رہے، نہیں تو یہ بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔